مولوی ضیاء الدین جو مہار شریف میں رہتے تھے، حضرت مولانا صاحب کے مرید تھے اور حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے کے استاذ بھی تھے، اور انہیں قبلہ عالم کی ولایت پر کوئی خاص یقین نہ تھا۔ حضرت قبلہ عالم کو وہ صرف اپنا ایک پیر بھائی ہی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ مولوی صاحب نے ذکر کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو قبلہ عالم نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ سفر آپ کو مبارک ہو، اور اس سفر میں اگر آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جائے تو آپ فقیر کو ضرور یاد کر لینا، انشاءاللہ بندہ کو حاضر پائیں گے۔ مولوی صاحب بذریعہ بحری جہاز حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ سمندر میں طوفان آ گیا، ایک مقام پر جہاز غرق ہونے لگا، لوگ گھبرا گئے، لوگوں میں آہو زاری تھی۔ اسی پریشانی میں مولوی صاحب کو جہاز میں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم بھی اسی جہاز میں سفر فرما رہے ہیں، اور فرمایا مولوی صاحب غم نہ کرو، جہاز غرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو ہوش میں آ گئی اور اپنے ساتھیوں کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اب ہم سیو ہیں، خیر میں ہیں۔ آخر وہ جہاز خیریت و عافیت کے ساتھ کنارے سے لگا اور سب صحیح و سلامت مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ عرفہ کے دن میدان عرفات میں مولوی صاحب جب نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ ان کی دائیں جانب 2-3 آدمی چھوڑ کر حضرت قبلہ عالم بھی صف میں کھڑے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو قبلہ عالم موجود نہ تھے۔ مولوی صاحب نے ساتھ والے لوگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ پنجابی آدمی، ہم اس کو ہمیشہ خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، یہ ایک دم ظاہر ہوتا ہے، ہر سال اسی طرح حج کے ایام میں میدان عرفات میں موجود ہوتا ہے، پھر ایک دم سے یہ غائب ہو جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر مولوی صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور یہ فیصلہ کیا کہ میں اب بقیہ زندگی یہیں پر گزاروں گا۔ اس دوران ایک روحانی عجیب تجربہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ بدل لیا اور اولین فرصت میں مہار شریف حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ خود مولوی ضیاء الدین لکھتے ہیں کہ ایک رات نماز عشاء کے بعد مجھے مسجد نبوی میں نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ دستور یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور سب لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا، صرف خدام خاص ہی اندر رہ جاتے تھے۔ خدام مسجد کی مجھ پر نظر نہ پڑی، دروازے بند ہو گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو ڈر گیا کہ اگر خدام کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اچانک میں نے ایک مردانہ اور ایک زنانہ آواز مبارک سنی۔ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز تھی، اور حضرت عائشہ حضور سے کہہ رہی تھیں کہ کسی اجنبی شخص کی بو آ رہی ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ واجب القتل نہیں ہے، اس شخص کو نور محمد مہاروی نے میرے سپرد کر رکھا ہے۔ حضرت ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، خواجہ نور محمد مہاروی کون ہے جو آپ کو اتنا عزیز ہے کہ آپ ایک واجب القتل کو معاف فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہمارے دربار کا ایک خاص آدمی ہے۔ اس مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا نور محمد مہاروی کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ام المومنین کو لے کر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صبح کو جب لوگ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور دروازے کھلے تو قدرت کاملہ سے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں نے رات مسجد نبوی میں گزاری ہے۔ اس واقعہ کے بعد مولوی صاحب نے بے حد کوشش کی کہ ابھی مجھے پر لگ جائیں اور میں واپس مدینہ منورہ سے مہار شریف پہنچ جاؤں،
وہ واپس روانہ ہوئے۔ جب محال شریف کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہر کے کنارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب کی جو ہی نظر قبلہ عالم پر پڑی دوڑے اور قدموں میں گر گئی۔ تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا مولوی صاحب آپ کا یہ سر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوا ہے اور اسے میرے قدموں میں نہ رکھیں۔ مولوی صاحب نے عرض کی حضور حرمین شریفین سے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، کرم نوازی فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم مولوی صاحب کی واپسی حاضری سے پہلے جو لوگ آپ کے پاس موجود تھے آپ ان سے فرما رہے تھے ویسے تو تمام حاجی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں مگر ہمارا دوست مولوی ضیاء الدین کی سعادت کی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت قبلہ عالم نے مولوی صاحب کی رائے خدا میں بہترین تربیت کی، خلافت عطا کی اور تکمیل کے مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے ولیوں کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔